السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد عید تک جو کہ آرڈر تھا جس میں ڈیٹیلز موجود تھی کہ کس طریقے سے جو ہے عوام کو اس میں ریلیف دیا گیا تھا، بزنس کمیونٹی کو اس میں ریلیف دیا گیا تھا، لیکن اس میں کلیئرٹی نہیں تھی۔ اس میں یہ تھا کہ یہ اب تک صرف عید کے لیے ایک آرڈر ہے، اور اس میں یہ بھی مینشن تھا کہ عید کے بعد جو ہے فردر اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ کیا ڈائریکٹیوز ہونے چاہیے، کیونکہ سندھ حکومت کے حوالے سے تو سٹانس ان کا اب بھی لاک ڈاؤن کی طرف ہے، وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن برقرار رہے۔ اکانومی کے حوالے سے وہ کافی سیٹسفائیڈ ہیں۔ ایک طرف تو وہ یہ کہتے آئے ہیں خود ہی کہ اکانومی جو ہے پاکستان کی وہ بری طریقے سے ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے۔ اپنے ان کے ڈومین میں جب سوالات اٹھتے ہیں تو وہ اس کو آنسر تو نہیں کرتے ہیں، لیکن سوالات اور مزید وہ ریز کرتے ہیں، اور اب وہ کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جانیں بچانا زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے پر نسبت کہ ہم اکانومی کے بارے میں سوچیں۔ دوسری جانب اٹلی کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ سٹیٹس ہیں، انہوں نے بھی اتنا زیادہ لاک ڈاؤن کی فیور میں ان کا سٹانس ہم نے نہیں دیکھا۔ پارشلی لاک ڈاؤن انہوں نے لگایا، میجرز ہم نے ان کے سامنے دیکھے۔ پاکستان میں کوئی کلیئرٹی نہیں دکھائی دے رہی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے کلیئر ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جانا چاہیے، لیکن سندھ حکومت کی طرف سے بار بار ہمیں ایک ہی جواب ملتا ہے، لاک ڈاؤن۔ ناصر شاہ صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی طرف ہمیں مزید اور جانا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ڈاکٹر ظفر مرزا بھی کہتے ہیں کہ ہمیں شاید لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے، کیونکہ دوسری ویو بھی جو ہے کرونا کی وہ آ سکتی ہے، پریڈکٹیبل ہے، جون یا جولائی تک۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دوسری ویو بھی اگر کرونا وائرس کووڈ-19 کی آتی ہے تو پاکستان کی اکانومی کا مزید کیا ہوگا؟ مزید لوگ جو اب سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی سے کوشچن نہیں کر سکتے، جو اپنے اوور آل چیزوں کے لیے پریشان ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیا ہم اوور آل ٹھیک سے اسٹریٹجیکلی چیزوں کو مینج کر رہے ہیں؟ کیا جو اسٹیٹ کے چاروں پلرز ہیں وہ ٹھیک سے فنکشن کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ایک پلر دوسرے پلر میں انٹروین نہیں کر رہا ہے اس وقت؟ ان تمام تر ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ یہ بھی بات کریں گے کہ بھارت جو بات کرتا ہے پاکستان کو کہ پاکستان میں گھس کر ماریں گے، پاکستان میں ہم دہشت گردی پھیلائیں گے، پاکستان میں یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن لداخ میں ہم تو کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ایک بار نہیں کہ میڈ ان چائنا سے ہی شکست کھا بیٹھتے ہیں۔ چینی فوجیوں نے جس طریقے سے دھول چٹائی بھارتی فوجیوں کو، وہ بھی ہم نے دیکھا بھارتی افواج کی جانب سے، اور بھارتی مینجمنٹ جس طرح قبضہ کر رہی ہے، وہاں پہ سڑکیں بنا رہی ہے، برج بنانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کا یہ جو سٹانس ہے اس کو ناکام بنایا گیا ہے۔ ایک بار پھر پاکستان نے بھی ان کی اسی سٹانس کو شکست دی ہے۔ پاکستان نے بھی جو ہے ریسنٹلی رک چکری سیکٹر کے پاس جو ہے بھارتی جاسوس کوڈ کاپٹر کو جو ہے پکڑا ہے۔ یہ بیسیکلی 650 میٹرز تک جو ہے پاکستان کی حدود میں تھا۔ اوور آل ان تمام تر ایریاز کے اوپر بات کریں گے، کچھ این ڈی ایم اے کی سچویشن اور اسٹیٹمنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مزید 2000 وینٹیلیٹرز کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ایک ٹیم جو کہ پاکستان میں اسٹوڈنٹس کی ٹیم بنا رہی ہے، وینٹیلیٹرز جو خراب وینٹیلیٹرز پڑے ہوئے تھے پاکستان میں، جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ہیلتھ کا ہر سال پہ بجٹ ہم الوکیٹ کرتے ہیں پر اس کا کوئی آنسر نہیں کرتا، وہ ٹھیک کر رہے تھے۔ دوسری جانب چین نے جو ہے بہت بڑی تعداد میں نہ صرف وینٹیلیٹرز بلکہ پی پی ایز بھی بھیجے، تو وہ کدھر ہیں جس کے اوپر سندھ حکومت نے قبضہ کر لیا تھا، اور ایک لڑائی سامنے ہم نے دیکھی، ایک بہت بری کورل سامنے ہوئی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں محمود مولوی صاحب تحریک انصاف سے، مشیر آبی وسائل ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال محمد علی صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی MQM پاکستان۔ آپ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ محمود مولوی صاحب، سب سے پہلے تو میں ذرا انڈین ایسپیکٹ سے بات کروں گی۔ بھارت جو ہے بوکھلایا دکھائی دے رہا ہے ہمیشہ کی طرح۔ پاکستان کی جو لمٹ ہے اس میں 650 میٹرز تک انٹروین کیا ہے، اور ہم نے جو ہے ان کا اسپائی کوڈ کاپٹر اس کو گرایا ہے۔ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میرا کہنا ہے کہ میرے خیال سے جس حساب سے چین نے ان کو میں کہوں گا کہ پسپا کیا اور ان کو وہ حالت کی کہ یہ مافیا مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اب میرے خیال سے ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے چین ہو اور دوسری طرف سے پاکستان ہو، تو میرے خیال سے پھر ان کی پوزیشن بہت آکورڈ ہو جائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ چائنیز نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ یہ اپنے اس ایریا کو ویکیٹ کر دیں، تو میرے خیال سے انڈیا 2-3 دفعہ سوچے گا اب ذرا سے بھی جاہریت کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان از آلسو تیار ہے، اور میرا کہنا یہ ہے کہ ذرا سا کچھ ہوگا تو میرے خیال سے ہم ذرا سا بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو ہماری فوج کا اسٹانس ہے کہ ہم ان کو بہت ہیوی اور ٹف ٹائم دیں گے۔
ٹھیک ہے اقبال صاحب، آپ کا سٹانس اس کے اوپر کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں گلوبل پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے انڈیا آخر کیا چاہ رہا ہے کہ چین کے ساتھ بھی محاذ آرائی پہ اترا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے؟ کچھ ہی ایک شارٹ پیریڈ میں ہم نے دیکھا کہ بار بار انڈیا کے اس طریقے کے سٹانس. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے چائنا نے بھی لداخ کے اوپر ان کو جواب دیا ہے، اور جو مودی سرکار ہے اتنا، میں یہ کہتا ہوں جو اس وقت اس نے اس خطے میں حالت پیدا کرنے کے اس میں ہے یہ، اور یہ اتنی اپنے منہ کی کھائے گا. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں چائنا نے آج سے 10 سال 20 سال پہلے بھی اس طریقے سے ہوا تھا، ان کو وہ بری طرح مار کے ان کو وہ کیا تھا. اور یہ جو وہ ہوا ہے لداخ کا جو ہوا ہے، انہوں نے مارنے کے بعد گرفتار بھی کیا ان سے، اور اس صورت میں رہا کہہ رہا ہے کہ ریٹن میں لکھ کے دیا ہے کہ ہم سے یہ ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپالوجی کروائی، بالکل اپالوجی کروائی، اور انہوں نے ایک تنبیہ کی ہے کہ ہم یہ اس وقت تمہیں، تاکہ کل کو ہم لوگ عوام کو دکھائیں، اقوام متحدہ کو دکھائیں کہ یہ ان کے ریٹرن میں ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ جو ہم نے ان کے فوجی پکڑے تھے. تو یہ بھگوڑے فوجی ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو دو پلین ہم نے گرائے تھے، ہم نے اس پائلٹ کو عزت کے ساتھ اس کو چائے پلائی، چائے پلانے کے بعد اس کو بارڈر پہ چھوڑ کے آج وہ ہیرو بڑا ہوا. بھگوڑے لوگ آج ہیرو بنے ہوئے ہندوستان کے. اس وقت تو میں کہتا ہوں کہ پوری اقوام متحدہ کے ساتھ OIC یہ سب کو ایک اور پوری اسلامی ممالک جتنی ہے کہ جو اس وقت کشمیر کا حالت ہے، خدا کے واسطے کشمیر کے اوپر جو ہمارے ہیومن رائٹس ہے یا ورلڈ ہیومن رائٹس ہے کہ ان کے سر پہ جو نہیں رہتی، کہ ان کو نہیں معلوم ہے کیا رپورٹ ہے. BBC کیا رپورٹ دے رہی ہے، دوسرے چینل جو ہے. UN کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ایک آٹونومس ادارہ نہیں ہے، ایک ڈمی ادارہ ہے؟ کیا ہے UN؟ اتنی ساری ریزولوشنز جانا، کشمیر کے اوپر بات ہونا. یہ ہے کہ آپ UN میں ہر ریزولوشن، کشمیر کا ریزولوشن اٹھائیں، آپ اس ریزولوشن کو اس میں بیٹھ کے تصفیہ کریں، بیٹھ کے بات چیت کریں تمام چیزیں. اور پھر آپ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہے ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ہیومن رائٹس جو ہے قانون بیٹھتی ہوئی ہے یا UN خاموش بیٹھا ہوا ہے. کم از کم اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. اور میں وزیر اعظم پاکستان سے اور تمام سیاسی پارٹی کے رہنماؤں سے اس پہ وہ کروں گا کہ سب اس کے اوپر ایک پیج پہ ہو کر اس کے اوپر سخت ریزولوشن ڈالیں یونائیٹڈ نیشن کے اندر کہ اس کے اوپر فوراً امپلیمنٹ کیا جائے، ہیومن رائٹ سے وہ کیا جائے. اگر آپ اپنے ہیومن رائٹس کا جو اس کو ادا نہیں کرتے ہو، جو دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں اگر کہیں پہ بھی اگر وہاں پہ بڑا شور ہو جاتا ہے، کوئی ایک پرندہ یا کتا وہ ہو جائے تو اس کے اوپر بڑا شور کرتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے اوپر آپ اتنے عرصے سے بیچارے بھوکے پیاسے لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں. کووڈ-19 کے لیے جو پالیسیز مودی بنا رہی ہے، مودی سرکار، اس پر کیا کوئی پالیسی کا کوئی غور و فکر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے لیے ہوا ہو؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے اوپر اگر اس کے اوپر پالیسی بنائی جائے، بیٹھے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بیٹھ کے ہیومن رائٹس کمیشن بیٹھائیں، ان کو بٹھائیں، سب کو بٹھائیں کہ بھائی ہم نہیں کہہ رہے پاکستان تو پھر کہتے ہیں نا کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں مانتے ہیں، لیکن ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تو کلیئر ہے نا. لاک ڈاؤن میں اور سچویشن دیکھیں، ایک علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی ٹیریٹری میں نہیں ہے. جو کشمیر کی ریزولوشن ہے وہ کب سے پڑی ہوئی ہے؟ جب پاکستان بننے کے بعد سے آج تک اس کو تو اس وقت یہ ڈسپیوٹڈ ہے نا، اس پہ ہے یہ ساری چیزیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے. اس پہ انہوں نے اس پہ وہ کیا تھا کہ نہیں یہ ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے. جبھی یونائٹڈ نیشن نے جبھی اس کو ایکسپٹ کیا نا، ورنہ آپ کس بات ہے وہ تو 2 منٹ میں کر کے کہتے جی آپ کا تو وہی نہیں ہے، وہ کر دیتے. تو اس کے اوپر چارٹر آف کشمیر کے اوپر بیٹھ کے بات کی جائے اور تمام سیاسی پارٹیاں اپنے اختلافات اپنی جگہ رکھیں. وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ کشمیروں کے ساتھ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس وقت، اس کے اوپر فوکس کر کے اور سب ایک پیج پہ ہو کے یہ سارا جب تک نہیں کریں گے تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے آپ بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے. یہ ساری چیزیں ہوں گی. جس طریقے سے چائنا نے 2 ٹوک جواب دیے، آج ہمارے لائن آف کنٹرول پہ آئے دن آپ دیکھتے، مگر اب ہم نے جب ان کو اس طریقے سے منہ توڑ جواب دیے ان کے اوپر، جب جا کے ان کے جو ہے نا ان کو وہ ہوا ہے، ان کی کتنی چوکیاں ہم نے تباہ کی ہیں اس پہ. اور پاک فوج نے وہاں پہ اس وقت یہی آپ یہ دیکھیں آرمی چیف ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور یہ نہیں ہوگا کہ پھر ہم نے اگر شروع کیا تو پھر تمہیں پھر ساری چیزیں یاد آ جائیں گی جو پچھلی تمہارے ساتھ ہوتا رہا. ٹھیک ہے محمود
मौलवी साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मोदी सरकार खिते का अमन जो है वो ख़राब करने की कोशिशें करी, साथ ही साथ भारत शहरियत एक्ट है उससे बांग्लादेश की एसोसिएशन, फिर सरहदी तनाज़ात, चीन और नेपाल से उलझना, पाकिस्तान को जाली फ्लैग ऑपरेशन के खतरात लाहक होना, आज़ाद कश्मीर का झूठा दावेदार बनना, ये तमाम तर इशूज़ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक क्रक्स पर जो है बात की है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मैं ये कहूँगा, देखें कि मोदी सरकार जो है ना, ये भारत के तबाही के जिम्मेवार आप वक्त बताएगा कि यही होंगे भारत के पूरा तबाह करने में। क्योंकि देखें, भारत को जो जब ये अभी ये ब्रेकअप होगा, ये कोई एक हिस्सा कश्मीर अकेला नहीं होगा, इसमें बहुत से और इनके स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी तैयार हैं जो कि अलग होने के लिए। देखें, हम सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, क्योंकि ये जब बलून बर्स्ट होगा, इसमें बड़ा लंबा इफेक्ट आएगा। देखिए, असम के तरफ तैयार है, ठीक है, बंगाल अलग है, उसके अलावा आप इसको देखें, ये जो कश्मीर है, बंगाल है, और ये और बहुत सारी यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी की जो है पंजाब में देख लें कितनी, देखिए सिख कम्युनिटी इज रेडी। तो इन चीजों को देखते हुए मेरे ख्याल से वो बौखलाहट का जो है वो कर रहे हैं। और मोदी खालिस्तान की मूवमेंट तो सिर्फ एक है जो हमें मालूम है, कई साल पहले चली थी, उसके बाद देखें, मैं आपको बताऊं, असम मूवमेंट है और जो बांग्लादेश के पास है। देखिए, चीजें बहुत जो है वॉलेटाइल है वहां पे, और ये जब बर्स्ट होएगा तो इसका इफेक्ट जो है सिर्फ कश्मीर पे नहीं, क्योंकि देखिए जितना जुल्म इन्होंने किया, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। वक्फे का कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि चीजें वॉलेटाइल हो चुकी हैं वहां पर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई, शुरू में काफी ज्यादा कश्मीर पॉलिसी के ऊपर या कश्मीर इशू के ऊपर उनका फोकस था। विद टाइम पीरियड या पैसेज ऑफ टाइम हम कहें तो कुछ माह से कश्मीर इशू के ऊपर बातचीत नहीं हो रही, ना ही ऐवान में बात हो रही है, ना इस इशू के ऊपर गौर फिक्र किया जा रहा है। जानेंगे इस इशू के बारे में छोटे से वक्फे के बाद। से इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि किस तरह चीनी अफवाज ने जो है शिकस्त दी लद्दाख पर। एक बार फिर जो इंडियन आर्मी है और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो किस तरह अपनी नापाक अज़ाइम को लेकर एक बार फिर शिकस्त का सामना उनको करना पड़ा, इस पर हम बात कर रहे थे। महमूद मौलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही थी कश्मीर इशू के ऊपर। जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी जो है लूप में लिए हुई थी बहुत सारे जो हमारे जिनके साथ बायलैटरल टाइज अच्छे हैं ममालिक को, लेकिन अब खामोशी इख्तियार कर ली गई है हमारी तरफ से। खामोशी नहीं है, देखिए वर्किंग इसके ऊपर हो रही है, और आप देखेंगे कि इसमें हम अचानक, ठीक है ना, बड़ा एग्रेसिवली आएंगे। अच्छा। ये मैं आपको आज बता दूं, क्योंकि देखिए फौज जो है इज ऑन बोर्ड विद अस, ठीक है ना, फौज हमारे साथ है और मेरे ख्याल से काफी तैयारी है। देखिए, आम हालत में आप देखें ना, मार्च अप्रैल में ये जोर पकड़ता है, क्योंकि देखिए सर्दियों में काफी हमेशा स्लो होता है। मगर मैं आपको बता दूं, जिस वक्त अभी ये जो एक्सप्लोड होगा ना जो इंडिया का, ये मैं आपको दावे से बता रहा हूं कि कश्मीर भी अलग होगा, कश्मीर के साथ साथ बहुत से और जो इनके स्टेट्स हैं, जिसमें असम है, खालिस्तान जो है, पंजाब मूवमेंट जो इनका, उसमें तो मेरे ख्याल से उनको खुद को अंदाजा करना चाहिए कहाँ तक चले गए थे, ठीक है ना। और बाकी जो दूसरे छोटे छोटे हैं, अगर आप उनके देखें, वो स्टेट्स विद इन स्टेट्स चल रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि दिस वुड बी द एंड, मोदी वुड बी द गोर्बाचोव ऑफ रशिया। ठीक सर, यहाँ पे हमें जो है शाहिदा रहमानी ने भी ज्वाइन किया है, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इनको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाहिदा रहमानी साहिबा, हम बात कर रहे थे भारत के हवाले से, अब मैं आपका वर्डिक्ट जानना चाहूँगी बेसिकली कोविड-19 के हवाले से, कुछ पॉलिसीज़ के हवाले से। नासिर शाह साहब जो है उन्होंने अंदिया दे दिया है कि हमें शायद दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। क्या वाकई सिंध गवर्नमेंट अभी भी लॉकडाउन के फेवर में है और आपको लगता है कि लॉकडाउन ही आखिरी हल है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, शरह अमवात में इजाफा हो रहा है, और ये वो सब चीज़ें हैं कि जब हमने एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रख दिया। असल चीज़ ये थी कि जो भी इजाज़त मिली थी लॉकडाउन को नरमी की गई थी, उसमें बेसिक ये था कि SOPs को फॉलो किया जाए। आपने देखा कि SOPs जो है वो फॉलो ना होने की वजह से केसेस में शिद्दत का इजाफा है। तो ये एक ऑप्शन के तौर पे रखा गया है कि अगर लोग बार बार लोगों को ज़राए अबलाग के जरिए भी और मिनिस्टर्स भी और हर शख्स जो है वो मीडिया के थ्रू भी हर तरह से कहा जा रहा है कि आप लोग जो है SOPs को फॉलो करें, घरों से ना निकलें,
اور عید کے اوپر بھی بارہا یہ کہا گیا کہ سادگی سے عید منائیں، گھروں پہ رہیں اور ایک دوسرے کے قریب آنے سے گریز کریں، گلے نہ ملیں، ہاتھ نہ ملائیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جہاں جیسے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی، لوگوں نے فوری طور پر جو ہے یہ سمجھا کہ شاید کورونا وائرس ہی غائب ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا یہ کیسز تیزی سے آ رہے ہیں اور جو کہ ایک لمحے فکری ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر وہ تمام SOPs کو فالو کریں. یہ تو شاہدہ رحمانی صاحب آپ کہہ رہی ہیں نا کہ لوگوں نے SOPs کو فالو نہیں کیا، اور واقعی لوگوں نے وائلیٹ کیا SOPs کو، نہ ہی جو انہوں نے میڈیا کو جو ہے سیریسلی لیا ہے اس تمام تر سیناریو کے اوپر. لیکن اب ہم مزید کیا کریں؟ 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. لاک ڈاؤن کبھی بھی کسی بھی اسٹیٹ میں اتنا لمبا نہیں رکھا جاتا، اس کو لفٹ کر لیا جاتا ہے، یا اس میں ایسی پارشلی اس میں کچھ امینڈمنٹس کی جاتی ہیں کہ جس سے اکانومی بھی ڈسٹرپٹ نہ ہو. ایک دن کے کراچی کے بند ہونے سے ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوتا ہے، یہاں پہ پورے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ دیکھیں پورے ملک میں ہو رہا ہے. یہ نہ صرف کراچی میں نہیں، میں نے دیکھا اسلام آباد ہے، لاہور، تمام ملک کے تمام شہروں میں لاک ڈاؤن ہے، اور اس سے معیشت کو یہ ناٹ اونلی پاکستان پوری دنیا میں ہوا ہے. اور اسی لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تھی، تمام SOPs کے تحت تمام اداروں کو کھولنے کی اجازت دی گئی تھی، تمام فیکٹریز کو مرحلہ وار جو ہے آپ نے دیکھا اجازت دی گئی، اور پھر باقاعدہ اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا گیا کہ وہاں پہ ٹیمیں گئیں، فیکٹریز میں گئیں اور دیکھا کہ SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا ہے. کئی کمپنیز کو جرمانے دیے گئے، کئی اسٹورز کو بند کیا گیا. تو یہ سب چیز جو ہے جو مالکان ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے. حکومت آپ کو یعنی شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کہتی ہیں کہ لاک ڈاؤن ہی رہے گا، کوئی اس میں کوئی چینجز نہیں آئیں گی فردر؟ نہیں دیکھیں، حکومت نے تو یہ تو ایک ایسی اچانک آفت آئی جسے پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کی طرف ہی گئی، اور پاکستان بھی گیا، سندھ حکومت بھی گئی، اور ہم نے آہستہ آہستہ بتدریج لاک ڈاؤن میں کمی بھی کی، نرمی بھی کی، اور آج آپ نے دیکھا کہ آج تمام کارخانے الحمدللہ چل رہے ہیں. لیکن ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر SOPs کو فالو کر لیتے ہیں، احتیاطی تدابیر کو کر لیتے ہیں، تو لازمی نہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، لیکن 2000 وینٹیلیٹرز کی بات کی گئی ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مزید ہمیں شاید 2000 وینٹیلیٹرز درکار ہوں. تو آپ لوگ کے پاس وینٹیلیٹرز بھی آئے تھے، PPPs بھی آئی تھیں، جو PPEs جو تھیں بیسیکلی پرسنل پروٹیکٹنگ ایکوپمنٹس، اس کے اندر ماسک تھے اور باقی چیزیں تھیں. تو وہ سارا ریشو کوئی کلیئرٹی نہیں آئی سندھ حکومت کی جانب سے کہ وہ کتنی تعداد میں آیا تھا، اور اب مزید ضرورت کیوں پڑے گی؟ دیکھیں جو ہمارے پاس BPI کے حوالے سے جو ماسک جو چیزیں آئیں، اور جو سندھ حکومت نے خود بھی جو فنڈ قائم کیا تھا اس کے حوالے سے ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس کو، تمام جو ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہیں انہیں وہ تمام چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ کہیں سندھ میں یا کراچی میں یا کسی بھی ہاسپٹل میں یہاں احتجاج نہیں ہوا کہ ہمیں وہ تمام چیزیں پرووائڈ نہیں کی جا رہی. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آج بھی ایبٹ آباد میں، پشاور میں، لاہور میں، ہر جگہ جو ہے ڈاکٹرز اسٹرائک کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کٹس پرووائڈ کی جائیں، ہمیں وہ تمام. اور آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لاہور، ایبٹ آباد، پشاور یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک اور آپ نے مسئلہ دیکھا، بھارتی افواج کو ایک بار پھر شکست کھانی پڑی چائنا سے بھی، اور پاکستان کے اوپر بھی جو انہوں نے اسپائی کوڈکاپٹر جو ہے پاکستان کی حدود میں داخل کرنے کی کوشش کی. بھارت سے کشیدگی کے بعد چینی صدر کی فوج کو جنگ کو مضبوط کرنے کی، جنگ کی تیاری کرنے کی جو ہے ایک مضبوط سٹانس کے لیے کہا گیا ہے. خطے کے امن کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، ایک طرف کووڈ-19، دوسری طرف خطے کا امن ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، گلوبل پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایک طرف پوری دنیا جو ہے کووڈ-19 سے نبرد آزما ہے، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، جس میں پوری دنیا کے اندر نہ صرف معیشت کو، تمام دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. دنیا کے بڑے بڑے جو کنٹریز تھے اور جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا وہ سب ڈھیر، ان کی معیشت جو ہے وہ ڈھیر ہو گئی. لیکن بھارت نے جو ان کا جارحانہ انداز ہے، جو جارحیت ہے، اس میں اپنے خطے میں ڈومینیٹ ہونے کے لیے، خطے میں اپنی بالادستی کے لیے وہ مستقل اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ اس طرح کی حرکات کرتا ہے تاکہ ان کی توجہ جو ہے، جو بھارت کے اندرونی معاملات ہیں خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، جو ایکسٹریمزم ہے، جو بھارت میں سیکولر کے نام پر جو وہاں پہ انتہا پسندی کی ہوئی ہے،
उसकी तवज्जो हटाने के लिए वो इस ठीक तरह की है, हरकत करता है। यहीं पे हमारे साथ कॉल पर ही रहिएगा। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपसे मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मैं इकबाल साहब से स्टांस जानना चाहूँगी कि वो इस सिनेरियो के ऊपर क्या कहते हैं। इकबाल साहब, हम देख रहे हैं कि इतनी सारे मसाइल का सामना दुनिया भर को करना पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के हवाले से ही बात कर रहा है। एक तरफ ये जो इशू सामने आया हमारे भारत की तरफ से जो किया गया है, चाइना को कोविड-19 से भी लड़ रहा है, फिर भारतीय अफवाज की तरफ से उनकी कॉन्स्पिरेसीज की तरफ से भी, लेकिन बाकी तमाम ममालिक क्यों इतना एक्टिव हैं और हर पॉलिसी के ऊपर काम करें? क्यों हमारे मुल्क में सिर्फ एक पॉलिसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है और लॉकडाउन इज द ओनली सोल्यूशन? देखिए, मैं समझता हूँ कोविड-19 जो है अपनी जगह पे, उस पर तो जाहिर बात है पूरी दुनिया इसके ऊपर वो है कि आप ये देखें, पाकिस्तान तो छोड़ दें, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये लोग लाखों की तादाद में चले गए। हमारे पास तो अल्लाह का बड़ा करम है कि अब बहुत हमने इस तरीके से वो किया हुआ है। मगर मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि लॉकडाउन ही मसले का हल नहीं है। जो कारोबारी तबका है, जो इस वक्त छोटा सनतकार है, जो छोटी दुकानदार है, जो ये अपनी छोटी मोटी रोजमर्रा की रोज का जो रोजाना कमाता है, जो वो बेचारा किराए के घर में जो रहता है, कितने महीने तक? मैं भी आपको बता रहा हूँ, मार्केटों का पता करें कि बेशतर बड़ी बड़ी मार्केटें भी जो है। एक और मुझे बात समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रही है। जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि इतने महीने का किराया माफ है, तो अगर माफ है तो किसी और बंदे का भी तो रोजगार है ना, उसको भी पैसा नहीं जाएगा, दूसरा भी नहीं देगा, कैसे चलेगा ये? मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इस वक्त ऐसे दुकानदार भी हैं कि जो मार्केटें, बड़ी बड़ी मार्केटों में दुकानदार ऐसे हैं कि जो किराए पे दुकानें जिनकी वो, और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो है इस वक्त कराची शहर के अंदर, आप कोविड-19 के ऊपर तो हर सूबाई वजीर भी हो चाहे फेडरल भी हो तो बातें करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा बुरान पाकिस्तान में पानी का भी है। खुदारा पानी के ऊपर भी जिस तरीके से रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिनके हाथों में ये मिनिस्ट्री के हाथ में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, कम अज कम नासिर शाह साहब इसके ऊपर भी तवज्जो दें। वाटर तो माफिया, वाटर माफिया कहा जाता है ना, मैं वही कह रहा हूं कि ये पूरा इस एमडी से लेके डीएमडी से लेके चीफ इंजीनियर से लेके इनका एहतसाब करे, टैंकर माफिया इनका रोज पूरा रमजान जो है ये सारी चीजें होती रही और हम इसको कराते। मगर उसके बावजूद अभी दूसरी बात आपने जो बात कही थी कि आज जो छोटा ताजिर है, बेचारा छोटा दुकानदार है, जो है वो उसके लिए कम से कम कोई ना कोई एसओपी बनाई जाए। ये पानी के लिए कोई एसओपी बनाई जाए, उस एमडी को लाके वाटर बोर्ड के उस बल्क का जो चीफ इंजीनियर है जहाँ से पानी सप्लाई होता है। आप कौन सी एसओपी की बात करें? आपको लगता है कि क्या ये सही ऑपरेशंस और एग्जीक्यूट सब मामला दुरुस्त हो रहे हैं या ये ऑलरेडी प्लान्ड है, ये माफिया एक काम कर रहा है? मैं यही आपसे कह रहा हूँ, पूरा माफिया है ये। और जब तक आप इस चीज के ऊपर नहीं देखेंगे, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनका हाल जाके पूछे उनसे कि वो बेचारे इस वक्त अपने कारोबार तो अपने बीवी बच्चों का रोजमर्रा का गुजारा मुश्किल हो गया। जो किराएदार हैं, अच्छा जो मालिक मकान है वो कहता है कि मेरे आप मुझे अपना किराया दे, नहीं तो खाली वो कैसे खाएगा फिर? तो यही सारी ये साइकिल कैसे चलेगा? ये बहुत सारी चीजें यही है कि बहुत लोगों ने दुकानें इसलिए खरीद के किराए पे दे दी कि वो रिटायर हो गया तो उनका गुजर बसर वहीं से हो रहा है। तो इस चीज को भी देखना चाहिए। हमें सिर्फ लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। अब जैसे बात की कि सुबह से इकबाल साहब, इटली में सबसे ज्यादा, इटली जो है एक ऐसी डेस्टिनेशंस में से आता है जहाँ पे टूरिज्म बहुत हाई रेशो में होता है। वो भी कह रहे हैं कि हमें इस लॉकडाउन के साथ ही अब जिंदा रहना पड़ेगा। अब आपको जिंदगी को जो है ना जिंदा रहने के लिए जीने के तरीके निकालने पड़ेंगे आपको, और मुल्क बंद कर जी, या तो आप बंद नहीं कर सकते ना इसको, इस तमाम चीजों को। और दूसरी चीज यही है कि जब तक आप इसका जिस तरीके से कहा गया, अभी रमजान के अंदर आपने देखा कि 10 बजे तक का लॉकडाउन था कि आपने दे दिया कारोबारी, तो पंजाब में हो गया, ये सुबह सरहद में हो गया, दूसरी जगह टाइम बढ़ा दिया। अगर आपने 22 रमजान से जो आखिरी हफ्ता था, अगर उसमें आप 24 घंटे का टाइम दे देते ना, मैं गारंटी से कहता हूं कि ये रश नहीं होता जिस तरीके से ये रश हुआ। ये अपनी जगह पे, और लोगों को खुद इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है कि इसका ये लॉकडाउन का मसला इसका आगे जाके कहीं इस तरीके से ना करना पड़ जाए कि लोग हमारे यहाँ, क्योंकि हम सिविलाइज तो इतने हैं नहीं ना दूसरे मुल्कों की तरह, ये
جس طریقے سے اور ممالک ہیں کہ وہ لوگ اگر آپ کے میڈیا پہ کوئی پیغام چل رہا ہے، کوئی بات وہ چل رہی ہے تو اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو وہ نہیں ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ ہے کے الیکٹرک کا. آپ دیکھیں ابھی بھی ایوریج بل آ رہا ہے، آج بھی اپنے آپ کسی جا کے دوبارہ یہیں سے کنیکٹ کروں گی میں اقبال صاحب آپ سے. یہاں پہ محمود مولوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی طرف سے بھی یہی ایک پرسیپشن آ رہا ہے کہ چین اور بھارت میں جنگ کا جو ہے کچھ سیناریو دکھ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان جنگ ہو، ایک اتنا بڑا ایک پولیٹیکل ایشو. دوسری جانب کووڈ-19 سے اب بھی نکلنے کی پالیسیز، لیکن وہاں پہ ایجوکیشنل سیکٹر بھی درستگی سے کام کر رہا ہے. جو اسکالرشپس ایئرلی اسکالرشپس دیتے ہیں چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ کے تھرو وہ بھی ویسے ہی چل رہی ہیں، اور جو اتنی ساری اسکالرشپس ہو رہی وہ بھی چل رہی ہیں، وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ نارملی ہو رہا ہے. یہاں پہ سب بند ہو گیا ہے، ایگزامز نہیں ہو رہے، کچھ اور ایشوز ہو رہے ہیں. ہاسپٹلس کا حال دیکھیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہاں ہم پاکستان کو آپ چین سے نہیں ملا سکتی سر، لیکن باقی ممالک بھی چلے پروگریسو ممالک کو ہم ہٹا لیتے ہیں. بہت سے ممالک کو دیکھیں، ہم کو پہلے ایک نیشن بننا پڑے گا. دیکھیں ہم الگ الگ چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ ہم ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، ہم پالیٹکس کے اوپر، ہم انٹرنل پالیٹکس جو ہے چھوٹی، دیکھیں کچھ چیزوں کے اوپر تو ہم کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا نا. دیکھیں نا، ہم کووڈ-19 پہ ایک پیج پہ ہے. ایک اور سوال یہاں پہ محمود مولوی صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ لوگ اس لیے گھروں میں نہیں بیٹھے کیونکہ خان صاحب نے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا تھا. واٹس یور اوپینین آن دیٹ؟ لیکن وہ تو دوسرے صوبوں کی بات ہو رہی تھی نا. یہ تو نہیں ہے کہ وفاق اپنا ڈیسیژن کو بھی تھوپ دے گی. وہ کہتے ہیں کہ وفاق کی طرف سے سٹانس سے آ رہا تھا، لوگ کنفیوز ہو رہے تھے، باہر نکل رہے تھے. یہ کیا لاجک ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں یہ لاجک ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ایک بات میں بتا دوں، جو آج یہ کہہ رہے ہیں نا خان صاحب کہتے ہیں، خان صاحب اس وقت بھی جو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں لاک ڈاؤن جو ہے اس کا حل نہیں ہے. آج پوری دنیا وہی کہہ رہی ہے، نہیں کہہ رہی؟ اٹلی میں اتنے لوگوں کا سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، وہ آج کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لاک ڈاؤن، اور وہ پھر بھی گھروں میں، اور اس کے باوجود وہاں پہ نہیں ہوا. تو کنسرن ہے گھروں میں ہی، تو گھروں کے اندر ہی وائرس. تو یہ جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی لاک ڈاؤن سولوشن نہیں ہے، یہ تو آج پروف ہو گیا نا. اور دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے نا، کھانا پینا ہے، کاروبار کرنا ہے. جیسے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے نا، چھوٹے دکاندار ہے، ریڈی والے، کیا سب کو لاک ڈاؤن کر کے بھوک سے ماریں گے کیا ہم؟ دیکھیں نا، پانی کا ستیاناش کیا، گورنمنٹ آفیسز چل نہیں رہے ہیں. سندھ میں تو ایک بات میں بتا دوں، یہ بیٹھے میرے ساتھ، دیکھیں نا ابھی تک گورنمنٹ آفیسز انہوں نے آن نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا، گورنمنٹ آفیشلز کو کام کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں ہم ہر چیز دیکھیں نا، آج یہ پانی کا ایک ایشو بنا ہوا ہے، بہت سے اور چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. ان سب چیز کو دیکھنا پڑے گا. آپ جو بات کر رہے ہیں کراچی تو بہت بہتر ہے، آپ انٹیریئر جا کے دیکھیں، وہاں تو جو ہے اسپتالوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. آپ اسکولوں میں الگ الگ ہے، اسپتالوں میں جا کے دیکھیں کیا کتے پھر رہے ہیں. تو یہ حالت ہے. آج میں آپ کو ابھی تصویر دکھاؤں جو لڑکانے کے اسپتال کی، کیا حالت ہے وہاں پہ. ہم تو یہاں کووڈ کی بات کریں، وہاں پہ لوگوں کے پاس نارمل ہیلتھ کیئر نہیں ہے. اور دیکھیں جب تک یہ چیزوں کے اوپر دیکھیں اربوں روپے لگ گئے. یہ پوچھتے ہیں، جب ہم پوچھتے ہیں یا کوئی بھی پوچھتا ہے یا بھائی پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں ہیں پیسے، تو یہ سوال نہیں کرو. یہ آپ لوگ جو ہے دیکھیں چیزوں کو، یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے تھا، انہوں نے کہا تھا ہم لاکھوں راشن دیں گے. کہاں گئے وہ راشن؟ کس کو دیے وہ راشن؟ ٹھیک ہے، جب انہوں نے کہا رات کے اندھیرے میں دے دیا. دیکھیں نا، جو چیز دن کے اجالے میں کرنا ہے وہ یہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں، جو رات کے اندھیرے میں کرنا ہے وہ دن کے اجالے میں یہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ، کوسچنز آپ لوگ کے اوپر بہت سارے جو ہیں ریز ہوئے ہیں. یہاں پہ شروع میں آپ لوگ کو اپریشیٹ بھی کیا گیا جب آپ لوگوں نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کی بات کی، لیکن اب عوام جو ہے ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ 76 ڈیز سے بھی زیادہ کا ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے اور بہت دن ہو چکے ہیں. ہر طریقے سے لوگ جو ڈسٹربڈ ہیں، کیا کہیں گے آپ اس سچویشن کے اوپر؟ دیکھیں جو اسٹارٹ میں لاک ڈاؤن ہوا اور وہ لاک ڈاؤن بھی تھا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کو تو خیر 16 مارچ کے بعد جو ہے ان کو یہ خیال آیا کہ اب جو ہے وہ انہوں نے پہلی اسپیچ کی اور ان کو یہ لاک ڈاؤن اور کرفیو کا بھی فرق نہیں معلوم تھا اور وہ کنفیوژن کا شکار رہے اور وہ عوام کو بھی کرتے رہے. اور سندھ حکومت نے تو سندھ میں لگایا تھا نا، پنجاب میں کیسے لگ گیا تھا؟ آپ لوگوں نے پالیسیز بنائی لیکن ایگزیکیوشن پہ سوال. آپ تینوں نے بات کی، آپ مجھے بات کرنے دیں. جی بولیں. تو آپ تینوں صوبوں میں لاک ڈاؤن ہو گیا، اسلام آباد میں ہو گیا. ابھی اقبال صاحب بھی شاید گئے ہوں گے، میں بھی اسلام آباد میں تھی. 5 بجے کے بعد وہاں بالکل سخت کرفیو لگا ہوا تھا، لاک ڈاؤن. تو کیا کرفیو لگا ہوا تھا؟ تو وہ کون کروا رہا تھا؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے تو نہیں کروایا. سوال یہ نہیں ہے نا، چلا کون رہا ہے؟ کنفیوژن کا شکار کون ہے؟ کون کہہ رہا
تھا کہ ہم نے ٹائیگر فورس بنائی ہے, گھروں میں ہم راشن دیں گے. وہ راشن کہاں گئے؟ وہ جو اربوں روپے بھیک مانگ مانگ کے پرائم منسٹر بیٹھ کے مانگ رہے تھے. کس کے لیے مانگ رہے تھے شاہدہ رحمانی صاحبہ؟ آپ لوگ خزانے میں چھوڑ کے جاتے. بتائیں نا ابھی مجھے, میں کمپلیٹ کروں. وہ 25 ارب کا جو سپریم کورٹ میں ساتھ دیا, 25 لاکھ روپے ایک پیشنٹ پہ لگائے, وہ پیشنٹ گھروں میں چلے گئے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 25 لاکھ روپے ایک پیشنٹ پہ لگائے؟ آپ کو سندھ حکومت میں الحمدللہ سندھ کے لوگ جو ہے پنجاب میں علاج کرانے نہیں جا رہے, KPK میں علاج کرانے نہیں جا رہے, اسلام آباد علاج کرانے نہیں جا رہے, بلکہ پورا ملک کے لوگ الحمدللہ سندھ میں علاج کرانے کے لیے آ رہے ہیں. اگر بھینسیں اور گائے بندھی ہے نا تو آپ کو وہ نظر آ رہی ہوں گی, کیونکہ آپ نے وہ چشمے پہنے ہوئے ہیں. سندھ حکومت کے خلاف تعصب آپ کے اندر بھرا ہوا ہے, صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا بغض آپ کے اندر بھرا ہوا ہے. ورنہ جو کام سندھ حکومت نے کیا, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیا, اس کو انٹرنیشنلی سراہا گیا. لیکن کنفیوژن بالکل صحیح کہ آپ لوگوں نے پھیلایا, آج کے خان صاحب نے پھیلایا کہ ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے. وہ تو منع کر رہے ہیں اور لاک ڈاؤن ہو گیا. ان کے پاس نہ کوئی ویژن ہے نہ کوئی پالیسی ہے. پیسے مانگ رہے تھے اور اس سے جو وہ قرضے اتار رہے تھے, لوگوں کو کون سا انہوں نے ریلیف دیا, کس کو انہوں نے راشن دیا؟ وہ کہاں گئی ٹائیگر فورس؟ جبکہ اتنا بہترین آپ کے پاس نیشنل لیڈی ہیلتھ ورکر کو اگینسٹ ٹائیگر فورس بنا رہے تھے, سیاست کر رہے تھے, کہتے اپنے حلقے مضبوط کریں. یہ سب آپ کو نظر نہیں آیا؟ ٹھیک ہے محمود مولوی صاحب, محمود مولوی صاحب, اگر وفاق کی ہم بات کریں, 18 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے بعد آٹونومی مل گئی ہے ہر صوبے کو, لیکن آٹونومی کے باوجود یہ سوالات آپ لوگوں سے کر رہے ہیں. تو جس طرح ہیلتھ کا ڈومین ہو جاتا ہے, ہیلتھ کے ڈومین میں ہر صوبہ جو ہے آٹونومس ہے, تو جو وینٹیلیٹرز بھی آئے, PPEs بھی آئی ہیں, اس کے اوپر بھی بڑا ڈسپیوٹ سامنے آیا. کیا آپ لوگوں نے ان سے سوال نہیں کیا کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں اپنے پاس رکھے ہیں, اور کون سا وہ لیٹر دکھا دیجئے کہ آپ کو دیے گئے ہیں وہ وینٹیلیٹرز یا PPEs؟ دیکھیں اگر ان سے دیکھیں وہی والی بات ہے نا, ابھی میری بہن ناراض ہو رہی تھی کہ دیکھیں میرے خیال سے یہ خود سندھ کا دورہ کر کے دیکھ لیں کہ اسپتالوں کی کیا حالت ہے, ٹھیک ہے, اور اسکولوں کی کیا حالت ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ جو ہے نا بات صحیح کہہ رہی ہے, امریکہ سے لوگ آتے ہیں لاڑکانے میں علاج کرنے کے لیے, وہاں سے تو ایک ایمبولینس نہیں ہے جو کہ یہاں پہ لوگوں کو لے کے آئے. کراچی کو تو آپ دیکھیں نا, صرف یہ جو ہے سب کراچی میں لے کے آ رہے ہیں. سنبھالا جا رہا آپ سے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یہاں یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود ان انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کووڈ-19 کے حوالے سے, خاص طور پہ ہم نے سندھ صوبے کے حوالے سے بات کی. شاہدہ رحمانی صاحبہ کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن میں نرمی برتی جائے کیونکہ لوگ SOPs کو فالو نہیں کر رہے ہیں, لوگ جو سوالات تمام تر ریز کیے گئے حکومت کی جانب سے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو شاہدہ رحمانی صاحبہ, اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن بھی جو ہے کافی ڈیمیج ہو رہی ہے. یہاں پہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ کیا ان کو پروموٹ کرنا ہے, کیا ان کے ایگزامس کنڈکٹ کرنے ہیں, اور اگر کنڈکٹ بھی کرنے ایگزامس تو کب کرنے ہیں. ایجوکیشن کا لاس, اکانومی کا لاس اور بہت سارے لاس ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں. تو کیا کوئی کلیئر پالیسی آپ لوگ دوبارہ سے بنائیں گے کووڈ-19 کے حوالے سے, یا لاک ڈاؤن لفٹ کرنے کا آپ کوئی اندیہ دے سکتی ہیں؟ کوئی ایسی بات چیت ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں؟ اچھا ٹھیک ہے, دوبارہ سے ان کو کنیکٹ کرتے ہیں, ان سے کال اور ان سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جس طرح ایجوکیشن کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کا لاس ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹس کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے ایگزامس کنڈکٹ ہوں گے, اگر ہوں گے تو کب ہوں گے, یا وہ پروموٹ ہوں گے. بہت بڑی کنفیوژن ہے ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے. پھر ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت سارے ایشوز ہیں, اکانومی کا حال تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کووڈ-19 کے حوالے سے کوئی پالیسیز دوبارہ سے بنائیں گے, یا اس کو لفٹ کرنے کا بھی آپ اندیہ دے سکتی ہیں؟ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ پوری دنیا کا ایک مسئلہ بن گیا اور یہ ایک وبا ہے, اور جس کے ہم سب نہ صرف نبرد آزمائیں بلکہ آپ نے دیکھا کہ نیشنل سطح پر بھی ایک کمیٹی بنی ہے جس میں چاروں صوبوں کے صوبائی وزیر تعلیم کے ساتھ جو ہے باقاعدہ, اور اس میں CM وغیرہ کی مشاورت کے بعد پالیسیز کو لے کر آیا گیا ہے. تو اس میں نیشنل پالیسی کے اندر بھی ایگزامس کو مطلب کلاسوں کو اپ گریڈ کر دیا گیا, آن لائن سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا گیا. اسی طرح سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ آن لائن سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا گیا, باقاعدہ ایک ایپ بنا کے ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے. وہ لوگ جو اس کو اویل نہیں کر سکتے ہیں ان کو بھی مختلف طریقے, لیکن اپ گریڈ کلاس کا جو سسٹم ہے اس کو بھی کیا گیا ہے. اسی طرح میٹرک کا پورا ساری چیزیں, ظاہر ہے جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں وہ ہمیں مزید ان سے نمٹنے کی صلاحیت. ٹھیک ہے, شاہدہ رحمانی صاحبہ, پلین کریش کے حوالے سے آپ سے آخری سوال کروں گی کہ پلین کریش کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟
دیکھیں جو پلین کریش کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں یہ تو خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک ادارے کا سربراہ جو کہ فورس میں بھی ہے, جو یہاں چیئرمین PIA بھی ہے, پھر وہ ان کے ہی سب کوآرڈینیٹ جو ہے وہ اس کمیٹی کے اندر ہے, تو یہ تو ان کو بچانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, ورنہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا حادثہ ہے, 98 لوگوں کی شہادتیں, ہم یہ نہیں ان کے کس طریقے سے سارا ملبہ جو ہے وہ پائلٹ پہ ڈالا جا رہا ہے. آپ خود دیکھیں کہ وہ جہاز جو لینڈنگ کی کوشش کر رہا تھا, جس ٹائم اس نے لینڈنگ جس کے ویل نہیں اوپن ہوئے تھے, گیئر نہیں لگا, تو اس کے بعد بھی اس کو جو ہے آپ نے نہ تو کوئی ایمرجنسی لگائی ایئرپورٹ کے اوپر, نہ ہی وہاں کوئی آپ نے دیکھا ایمبولینسز کھڑی تھی, پتہ نہیں جو فارمز وغیرہ ڈالے جاتے ہیں وہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں, کوئی نہیں تھا. جب وہ 15-20 منٹ کے بعد دوبارہ آ رہا ہے تو جب بھی کچھ نہیں ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ وہ جہاز وہ تو 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ پہلے وہاں پہ کریش ہو گیا, لیکن جب اگر وہ ایئرپورٹ پہ ہوتا تو جب بھی وہ کریش ہوتا, کیونکہ جس طریقے سے وہ گفتگو ہو رہی ہے اور پھر پورا ملبہ جو ہے وہ ایئر مارشل صاحب اس پہ ڈال رہے ہیں, ان کو سب سے پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت ٹھیک ہے. شاہدہ رحمانی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اقبال صاحب, PIA پلین کریش کے حوالے سے پاکستان میں 10 سال کے اندر اندر یہ چوتھا پلین کریش ہو رہا ہے, یہ بہت بڑا کوشچن ریز کرتا ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ کہتی ہیں وہ ایئر فورس میں بھی ہیں لیکن وہ ہیں نہیں, وہ ریٹائرڈ آفیسر ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں ان کو بچانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا حادثہ ہے اور ایک ایسا سانحہ ہے کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. سب سے بڑی چیز یہ ٹھیک ہے, میں وہ بھی بات کرتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ہوا اور اس نے پائلٹ نے جو بھی اپنے طریقے سے وہ کر سکا, اور جب تک کہ اس کی انکوائری کی رپورٹ رک جائے, کیونکہ ابھی فرانس سے آپ کے پاس پورا ایئر بس کا وہ آ کے وہ ساری چیزیں لے کے گیا ہے کہ وائس باکس ابھی اس کو ابھی تک نہیں ملا ہے, بلیک باکس تو مل گیا اس کا, تو اس کی جب تک کہ اس کی بھی ریکارڈنگ اس کے بعد آ جائے گی جو وائس باکس کی, جب تک کہ ساری چیزیں, اور وہ ساری چیزیں لے جانے کے بعد جو کمپنی ہے وہ اصل میں وہ کرے گی کہ کن وجوہات کے اوپر ہوا ہے, کہ جب تک اس کی رپورٹ نہیں آ جائے. دیکھیں میڈیا پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اس کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے. خدا کے واسطے یہ نہ کریں کہ ایک خاندان کا اتنے خاندان وہ ہو گئے اس کے اندر, پھر جو پائلٹ ہے اس کے گھر والوں کو بھی تھوڑا سا اس چیز کو وہ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر بھی ساری چیزیں, ان کے والد نے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ایکسپیرینس تھے اور وہ بہت ساری فلائٹس 17,000 اس نے فلائٹ کی, یہ کوئی معمولی بات نہیں, یہ اپنی جگہ ہے, مگر اس چیز کا انتظار کریں جب تک کہ فائنل اس کے اوپر پوری رپورٹ نہیں آ جائے, اور ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا اس کو میں سمجھتا ہوں اجتناب کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے کمنٹ دینا, جس طریقے سے کمنٹ چل رہے ہیں کہ یہ ہو گیا, اب اس کی غلطی تھی, اس کی غلطی تھی, یہ تھا وہ تھا, میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو وہ کرنا چاہیے, کیونکہ 97 خاندان جو ہیں پورے, ظاہری بات ہے ایک آدمی نہیں تھا, پورا اس کے پیچھے پوری فیملی ہے, تو وہ بھی جو ہوئی ہے نا, تو ان کا بھی احساسات کا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے احساسات مجروح ہو رہے ہیں کہ سن کے کہ جان بوجھ کے ہو گیا یا فلانا ہو گیا. نہیں, ان کو تکلیف مت دے اس چیز کے اوپر, ان کو اور تکلیف ہو رہی ہے, بالکل سینسیبل. دوسری بات میں آپ سے یہ کر دوں کہ دیکھیں ابھی یہ چل رہا ہے, ابھی کہ الیکٹرک کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 2 گھنٹے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی SOP کا خیال رکھیں کہ لوگ اس کی وائلیشن نہیں کریں. اگر چھوٹے علاقے لانڈی, کورنگی, شاہ فیصل, ملیر, یہ علاقے جو ہیں, لیاقت آباد ہے, فیڈرل بھی ایریا, نازم آباد ہے, جہاں پہ لوگ 1-2 کمرے میں, کیونکہ میں تو چھوٹے علاقے موجود ہیں, میں بتا رہا ہوں, میں تو ان علاقے کا, میرے علاقے جو ہے لانڈی, کورنگی, یہ ساری چیزیں جو ہے کہ 1-2 کمرے, اگر آپ 2 گھنٹے کی لوڈ, اور اس گرمی کے اندر اگر لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو پھر کہاں جائیں گے, اپنے گھر میں رہ نہیں سکتے, پانی نہیں ملے گا تو کس طریقے سے کریں گے. تو کہ الیکٹرک کو بھی تھوڑی سی لگام دی جائے, ان سے کہا جائے کہ حکومت کو کہ الیکٹرک کے اوپر سخت, جو ابھی IPP کی رپورٹ آئی تھی نا, وہ جو رپورٹ وہ ہو گئی, اس کے اندر ان سے بات کی جائے کہ جب آپ نے اربوں خربوں روپے کے الیکٹرک کھا گیا, اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے, اس کا احتساب ہونا چاہیے. محمود مولوی صاحب, پلین کریش کے حوالے سے جو انکوائری ہو رہی ہے اس کے اوپر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف سٹانس آ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں میرے خیال سے ہمارے بھائی سے اور بہن سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہونا چاہیے اور کوئی کمنٹ نہیں ہونا چاہیے جب تک پراپر رپورٹس نہ آ جائے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جب تک پراپر رپورٹس نہ آئے کوئی اس پہ کمنٹری نہ کرے.
کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں بہت یہ عام ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ سب جو ہے نا جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں اس کے اوپر، چاہے وہ بیماری ہو چاہے وہ ایکسیڈنٹ ہو. دوسری چیز میں ابھی وہ بہن نے کہا کہ بھائی استعفیٰ دے دینا چاہیے، تو ان کے دور میں 2 پلین کریش ہوئے، میرا خیال 10 سال میں چوتھا ہوا.